الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وعلماء أمته وأولياء سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بابا سے بلند ہوتے پاک پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ. اتنی چٹائی ہے نا ان ایک سائڈ تے کر دے او تے فولڈ کر دے تاکہ دروازہ اڑے نہ. نہیں الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سید یا رحمۃ للعالمین. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو جب یاد آ گئے ہیں سب غم بلا دیے ہیں. جب یاد آ گئے ہیں سب غم بلا دیے ہیں. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. تمام حمد و ثنا اللہ رب العزت جل جلالہ و عم نوالہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ کی
ذات بابرکات کے لیے انگنت درود و سلام نبی مکرم نور مجسم شفیع معظم تاجدار عرب و عجم احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے معزز حاضرین و سامعین، میں نے قرآن مجید برہان رشید کی جو آیت کریمہ آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کے صرف ایک حصے پر آپ کے سامنے گفتگو کروں گا، اور اس ساری گفتگو کا محور یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بات تو روز روشن کی طرح واضح ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، آپ کا عشق ایمان ہے، بلکہ ایمان کی جان ہے۔ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اس محبت اور اس عشق کا معیار کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے۔ ویسے تو ہر آدمی کا یہ دعویٰ ہے کہ میں محب رسول ہوں، میں عاشق رسول ہوں، میں تو جی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیوانہ ہوں۔ تو یہ ہر آدمی کا دعویٰ ہے، لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا اس کا یہ دعویٰ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کے معیار پر پورا بھی اترتا ہے یا نہیں۔ اور وہ جو محبت کا معیار ہے، اس محبت کو ہم نے کس معیار پر پرکھنا ہے، کسوٹی کیا ہے پرکھنے کے لیے، کون سا پیمانہ ہے کہ جس پیمانے پر کسی کی محبت کو پرکھا جائے گا، وہ کون سا ایسا جو ہے وہ ٹیسٹر ہے کہ جس ٹیسٹر کے ذریعے محبت کا جو ہے وہ پتہ چلے گا کہ یہ محبت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے اور یہ محبت سچی ہے، یہ اپنے دعویٰ میں پورا ہے اور اس کا دعویٰ جو ہے وہ صحیح معیار پر ہے۔ تو اب وہ ہم نے اس معیار کو دیکھنا ہے کہ وہ معیار کیا ہے۔ محبت اور عشق میں ہمیں ایک معیار کی ضرورت ہے، اور وہ معیار نہ تو کسی مولوی کا ہے، وہ معیار نہ کسی پیر کا ہے، وہ معیار نہ کسی صوفی کا ہے کہ جس معیار پہ ہم پرکھیں گے۔ وہ معیار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت کا معیار ہے۔ صحابہ کی محبت کے معیار کو ہم دیکھیں گے، اور صحابہ کی محبت کو ہم پھر اپنی محبت پر جو ہے نا وہ اپنی محبت کے درمیان جو ہے وہ ایک معیار بنائیں گے۔ صحابہ کی محبت ایک مینار کی طرح ہے، اور وہ ہمارے لیے معیار ہے۔ ہم اپنی محبت کو اور جو بھی دعوے دار ہے اس کی محبت کو صحابہ کی محبت پر ہم پرکھیں گے۔ صحابہ وہ ذات ہیں، وہ شخصیتیں ہیں کہ جن کی آنکھوں کی ٹھنڈک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کی زیارت سے جن کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی تھیں، اور جن کی آنکھوں کا آرام، سکون اور جن کے دل کا اطمینان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار تھا۔ لہٰذا
کسی صحابی کو بھی جب کہیں بھی کوئی پریشانی آئی تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر انہوں نے جو ہے وہ اپنی جان، مال، اولاد، تن، من، دھن سب کچھ قربان کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں۔ آج جو محبت کے شیشے ہیں وہ کچھ دھندلے ہو رہے ہیں۔ محبت تو ہر کسی کے دل میں ہے جو مسلمان ہے، جس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دعویٰ تو کرتا ہے، لیکن محبت کے جو معیار ہے وہ جو ہمیں صحابہ نے دیا، اور جو محبت کا شیشہ ہے وہ آج دھندلا ہو رہا ہے۔ اور دوسرے الفاظ میں یہ کہوں تو یہ غلط نہیں ہوگا کہ آج محبت کے معیار کو، عشق کے معیار کو لوٹا جا رہا ہے، دھوکے دیے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر رب العالمین نے ارشاد فرمایا، قل اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجیے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، فاتبعونی، تو پھر میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، خدا تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، تم خدا کے پیارے ہو جاؤ گے، پھر تمہیں دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تمہیں گلی کوچوں میں اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، تمہیں جو ہے وہ نعرے لگا لگا کر یہ اعلان نہیں کرنا پڑے گا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محب ہوں، میں غلام ہوں۔ پھر تمہارا کردار بتائے گا، جب تم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کو اپنا لو گے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کو اپنا لو گے، جب تمہارے اندر سنت مصطفیٰ کا رنگ نظر آئے گا، تمہارے چہرے پر سنت مصطفیٰ کا نور نظر آئے گا، تمہارے کردار میں سیرت مصطفیٰ نظر آئے گی، اور تمہاری گفتار میں سیرت مصطفیٰ ہوگی، اور تمہارے قول و فعل میں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہوگی، اتباع رسول ہوگی، تو پھر تمہیں اعلان نہیں کرنا پڑے گا، تمہارا کردار بتائے گا یہ محب رسول ہے، تمہارا قول بتائے گا یہ محب رسول ہے، تمہارا جو ہے وہ فعل بتائے گا یہ محب رسول ہے، تمہاری گفتار، تمہاری رفتار یہ بتائے گی کہ یہ محب رسول ہے، تمہارا ایک ایک عمل جو ہے، حتیٰ کہ تمہارا لباس بتائے گا یہ محب رسول ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے، کچھ لوگوں نے کہا کہ ہمارا تو اللہ سے بڑا قریبی کا رشتہ ہے، قریبی کا تعلق ہے، ہم تو اللہ کے بڑے قریب ہیں، اور یہ کچھ لوگوں کا دعویٰ تھا۔ سورہ المائدہ میں قرآن پاک نے ان کا یہ اس کا نقشہ کھینچا ہے، فرمایا وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہودیوں نے اور نصارہ نے کہا، یعنی یہودیوں نے اور عیسائیوں نے، انہوں نے کہا کہ ہمیں اس نبی کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، انہوں نے کہا ہے کہ اس نبی کے پاس ہمیں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم اللہ کے بڑے قریبی ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، الیاذ باللہ، اور اس کے بڑے پیارے ہیں۔ جب ان لوگوں نے ڈائریکٹ اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کیا
تو خالق کائنات نے اب اعلان فرمایا نہیں ایسی محبت جو راہ مدینہ سے جدا ہو، ایسی محبت جو مدینہ سے ہو کر نہ آئے۔ رب العالمین نے فرمایا ایسی محبت میری بارگاہ میں قبول ہی نہیں ہے، میری بارگاہ میں وہ محبت مقبول ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو۔ دیکھیں رب العالمین خود بھی اعلان فرما سکتا تھا کہ اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری پیروی کرو، مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے احکامات پر عمل کرو، مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو نماز پڑھو، مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو بیت اللہ کا حج کرو، مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو زکوٰۃ دو، قربانی دو، مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو صفا مروہ پر چکر لگاؤ۔ یہ رب العالمین نے اعلان نہیں فرمایا، بلکہ اعلان بھی اپنے محبوب کی زبان سے کروایا اور فرمایا محبوب سے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اتباع تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی ہے، عبادت اللہ کی ہے، نماز اللہ کی عبادت ہے، حج اللہ کی عبادت ہے اور قربانی اللہ کی عبادت ہے، روزے رکھنا یہ اللہ کی عبادت ہے، صفا مروہ پر چکر لگانا سعی کرنا یہ اللہ کی عبادت ہے، رمل کرنا یہ اللہ کی عبادت ہے، اور بیت اللہ کا طواف کرنا یہ اللہ کی عبادت ہے، شیطان کو کنکریاں مارنا یہ اللہ کی عبادت ہے، پتھر کو چومنا یہ اللہ کی عبادت ہے، عبادت اللہ کی ہے۔ لیکن فرمایا اگر میرے محبوب کے طریقے کے مطابق ہوگی تب میں قبول کروں گا۔ عبادت میری ہے لیکن طریقہ میرے محبوب کا ہے۔ قرآن مجید کے اندر رب العالمین نے نماز کا حکم دیا ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ اِنَّا أَعْطَیْنَاکَ الْکَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّکَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ کئی بارہا رب العالمین نے نماز کا حکم دیا، لیکن کوئی بھی میرا چیلنج ہے قرآن مجید سے نماز کا طریقہ نکال کر دکھا دے۔ پورے قرآن مجید کو پڑھیں، تمام تفاسیر مفسرین کی تمام تفاسیر کو جو ہے آپ لے آئیں، اکٹھا کر لیں اور تمام تراجم کو اکٹھا کریں، قرآن مجید سے پورے قرآن سے نماز کا طریقہ نکال کر دکھا دیں۔ نماز کا حکم موجود ہے لیکن قرآن مجید کے اندر نماز کا طریقہ کہیں نہیں ملے گا۔ اس نماز کو پڑھنا کیسے ہے، رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، قیام میں کیسے کھڑا ہونا ہے۔ نماز اللہ کی عبادت ہے لیکن طریقہ میرے محبوب کی سیرت ہے۔ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کو دیکھنا ہوگا، اب سنت کا مطالعہ کرنا پڑے گا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو دیکھنا ہوگا۔ میرے محبوب نے سجدہ کیسے کیا ہے، میرے محبوب نے رکوع کیسے کیا، میرے محبوب نے قیام کیسے فرمایا ہے، میرے محبوب نے تشہد کیسے پڑھا ہے، میرے محبوب نے جو ہے وہ تکبیر تحریمہ کیسے کہی۔ ایک نماز کے ایک ایک رکن پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ اب مجھے بتائیں نماز کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال آئے گا یا نہیں آئے گا؟ جب قیام میں کھڑے ہوں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیام کا تصور آئے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام کیسے فرمایا ہے؟ آپ رکوع کریں گے تو میرے کریم آقا کے رکوع کا تصور کرنا پڑے گا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رکوع کیسا تھا۔ لہٰذا جب اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیام کی طرح قیام نہ کیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق رکوع نہ ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق سجدہ نہ ہوا، تو تمہاری نماز اب میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں
جن کا عقیدہ یہ ہے کہ نماز میں اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال آ جائے تو معاذ اللہ نماز نہیں ہوتی، تو پھر میں پوچھتا ہوں کہ تم کس نبی کے طریقے پر عمل کرتے ہو، کس نبی کی اتباع کر رہے ہو؟ دین مصطفیٰ، اللہ کا دین تو ہے ہی اتباع مصطفیٰ، طریقہ مصطفیٰ کا نام اللہ کا دین ہے۔ تو اگر تمہاری نماز میں نبی کا خیال آئے تو تمہاری نماز ٹوٹتی ہے، تو پھر مجھے بتائیں کس نبی کی اتباع کر رہے ہو، کس نبی کے طریقے کو اپناؤ گے؟ تو اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں، خدا جب دین لیتا ہے عقل بھی چھین لیتا ہے۔ تو ہمارے سامنے صحابہ کا معیار ہوگا، صحابہ کی محبت ہوگی، ہم صحابہ کی محبت کو معیار محبت بنائیں گے۔ تو رب العالمین نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ اس آیت کے شان نزول کے حوالے سے ایک گروہ نے کہا کہ ہمیں اللہ کے نبی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کے لاڈلے ہیں، معاذ اللہ اللہ کے بیٹے ہیں ہم، لہٰذا ہم ڈائریکٹ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ آج بھی کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے، آج بھی کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی جب اللہ ہر بات جو ہے وہ سنتا ہے، ہر دعا کو سنتا ہے، اللہ عطا کرنے والا ہے، تو پھر نبی کا وسیلہ کس لیے؟ ڈائریکٹ اللہ سے مانگے۔ میں نے کہا کہ اگر ڈائریکٹ سب کچھ اللہ ہی دیتا ہے تو اللہ نے یہ کیوں فرمایا اگر مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو میرے نبی کی اتباع کرو، پھر تم اللہ کی اتباع کرو۔ اب دیکھو اللہ نے نماز کیسے پڑھی ہے، پھر دیکھو اللہ کی اتباع کرو نا، پھر دیکھو اللہ نے رکوع کیسے کی ہے۔ تو اللہ نماز پڑھنے سے پاک ہے، اللہ رکوع کرنے سے پاک ہے، اللہ سجدہ کرنے سے پاک ہے، اللہ قیام کرنے سے پاک ہے۔ پھر مجھے بتائیں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو اپنانا پڑے گا۔ تو میرے نبی کی اتباع اللہ رب العزت کے احکامات کی پیروی ہے۔ تو جب انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ کے نبی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، تو تب رب العالمین نے اعلان فرمایا محبوب تم اعلان فرماؤ، ان سے فرما دو قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، پھر میری پیروی کرنی ہوگی، میرے طریقے پر چلنا ہوگا، یحببکم اللہ، اور پھر اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، پھر اللہ تمہیں اپنا محبوب بنائے گا، اور صرف محبوب ہی نہیں بنائے گا، اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہاری بخشش بھی فرمائے گا، اللہ تمہاری تقصیرات کو بھی معاف فرما دے گا۔ اور اس آیت کریمہ میں یہ سچی طور پر ہم یہ دیکھیں گے اور یہ پتہ بھی چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت طریقہ کا انسان پر جو اثر ہے، جب تک بندے نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو نہ اپنایا اسے خدا اپنا محب نہیں بنائے گا، اسے اللہ کی محبت نہیں مل سکتی، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کیا ہے؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر فرما دیا دن کو شب ہے تو شب ہے، دن ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا رات ہے تو ہم نے مان لیا رات ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رمضان میں نہیں کھانا، ہم نے مان لیا نہیں کھانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عید کے دن روزہ نہیں رکھنا، ہم نے مان لیا کہ روزہ
نہیں رکھنا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عید نماز سے پہلے قربانی نہیں کرنی، ہم نے مانا ہے قربانی نہیں کرنی۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 دن کے بعد قربانی نہیں کرنی، ہم نے مانا ہے قربانی نہیں کرنی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مغرب کے بعد جانور کو ذبح نہیں کرنا، تو ہم نے مان لیا ہے کہ قربانی کے لیے مغرب کے بعد جو ہے وہ جانور کو ذبح نہیں کرنا، ہم نے مان لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قربانی اس طریقے فلاں جانور کی کرنی ہے، تو ہم نے مانا کہ فلاں جانور کی قربانی کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا طواف کعبہ کے لیے اتنے چکر نکالنے ہیں، ہم نے مانا چکر نکالنے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صفا مروہ کے بعد صحیح کرنے کے بعد اپنی ٹینڈ کروانی ہے، تو ہم نے مانا ٹینڈ کروانی ہے۔ اور جنہوں نے نہیں مانا اب مجھے بتائیں ان کے اللہ رسول سے اس کے ساتھ محبت کیسی ہے، معیار پھر کیا ہے، اتباع کیسی ہے؟ جب 1,24,000 کم و بیش صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کی، صحابہ سے بڑھ کر کوئی مفتی نہیں ہے، صحابہ سے بڑھ کر تو کوئی محب نہیں۔ اور پھر صحابہ میں سے بھی کچھ جلیل القدر صحابہ ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کے متعلق فرمایا اگر میرے بعد نبی ہوتے تو عمر ہوتے۔ ایسے جلیل القدر صحابہ بھی ان کی جرت نہیں ہے کہ صفا مروہ کے بعد ٹینڈ نہ کروائیں۔ تو آج کوئی اٹھ کر جو ہے وہ کہے کہ نہیں مجھ سے بڑا کوئی مفتی نہیں ہوگا، تو وہ مفتی ہو سکتا ہے، پر وہ مفتی ہو سکتا ہے جو مفت ہی چلتا پھرے، دین کا مفتی نہیں ہو سکتا۔ جب دین کا مفتی ہوگا تو پھر اتباع رسول کرنی پڑے گی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر حکم پر اپنے سر کو جھکانا ہوگا۔ اور کیسے جھکانا ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے ہجرت کر کے، اور یہ زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ابھی مکہ میں ہی تھے، یہ ابھی مکہ میں ہیں، اور مکہ کے اندر قریش مکہ نے، کفار مکہ نے بالکل حرم شریف کے اندر جو ہے وہ کعبہ کے قریب سے ان کو گرفتار کر لیا، یہ پکڑے گئے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اس وقت، اور یہ اس دور کی بات ہے جب حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ عنہ کو پکڑ لیا گیا، گرفتار کر لیا گیا، کفار مکہ نے گرفتار کر لیا۔ تو اب حضرت زید بن دسنہ کفار کی تلواروں کے نیچے کھڑے ہیں، تلواروں کے سائے کے نیچے ہیں زید بن دسنہ، اور ہجوم ہے کفار کا۔ اب حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے سوال کیا، اور بڑا عجیب سوال تھا۔ کہنے لگے اے زید، آج تو ہماری گرفتاری میں ہے اور تلوار کے سائے میں کھڑا ہے، اور تمہیں نہیں پتا کہ کس وقت جو ہے وہ تلوار اٹھے اور تیرا سر جو ہے وہ تن سے جدا ہو جائے۔ میں ایک سوال کرتا ہوں۔ کہنے لگا کہ صحیح اپنے دل سے اور سچائی کے ساتھ اور ایمانداری کے ساتھ اس کا جواب دینا ہے جو تیرے دل کی آواز ہو۔ کہنے لگا آج جس نبی کا تم نے کلمہ پڑھا ہے، تمہارے ساتھ ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے، تمہارے ساتھ کوئی ہماری ذاتی عداوت نہیں ہے، تم ہمارے دشمن سے محبت کرتے ہو، تم نے ہمارے دشمن کو اپنا محبوب بنا لیا ہے، تم نے ہمارے دشمن کا کلمہ پڑھا ہے، لہٰذا میرا سوال ہے آج تمہارے نبی جن کا تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ مدینہ پاک بڑے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں،
اپنے گھر میں جو ہیں وہ سکون سے ہیں، اور تم آج گرفتار ہو اور تلواروں کے سائے کے نیچے ہو۔ ذرا بتاؤ، اب یہ ابو سفیان تبادلہ کر رہا ہے، کہتا کہ اگر آج تم اپنے گھر میں سکون کے ساتھ ہوں اور تمہارے محبوب اس طرح گرفتار ہوں اور تمہیں پتہ بھی چل جائے کہ ہمارے محبوب گرفتار ہو گئے ہیں، اور پھر تم نہ نکلو اور وہ گرفتار ہوں اور ان کو معاذ اللہ قتل کر دیا جائے، تو بتائیں یہ بہتر ہے کہ آج تم گرفتار ہو اور تمہارے بیوی بچے کچھ دیر کے بعد یتیم ہو جائیں گے، اور تمہاری بیوی بیوہ ہو جائے گی، بچے یتیم ہوں گے، تمہاری ماں تڑپے گی تمہیں، اور تمہارے بھائی تڑپیں گے، یہ بہتر ہے کہ وہ بہتر ہے کہ تمہارے محبوب یہاں تلواروں کے نیچے ہوں، وہ گرفتار ہوں، تم اپنے گھروں میں اپنے بیوی بچوں کے پاس بیٹھے ہو، سکون سے آرام کر رہے ہو۔ بتائیں کون سی بات جو ہے وہ تمہیں اچھی لگتی ہے؟ تو اب زید بن دسنہ رضی اللہ عنہ کا جواب سنیے۔ تلواروں کے سائے میں کھڑے ہیں اور چاروں طرف کفار مکہ ہیں اور دشمن ہیں، تلواریں لہرا کر کھڑے ہیں اور ننگی تلواریں لے کر کھڑے ہیں، پتہ نہیں کب تلوار اٹھے اور سر تن سے جدا ہو جائے۔ لیکن زید بن دسنہ رضی اللہ عنہ آپ کی محبت پہ قربان جائیں، انہوں نے کہا ابو سفیان تم نے بڑی دور کی بات کر دی ہے، تم کہتے ہو کہ ہمارے نبی ہمارے محبوب یہاں تلواروں کے نیچے ہوں، گرفتار ہوں، اور ہم اپنے گھروں میں بیٹھے ہوں، یہ تو دور کی بات ہے۔ میرے محبوب مدینے میں ہے اور میرے محبوب کو مدینے میں پاؤں کے اندر کانٹا بھی چبھے ہم وہ بھی برداشت نہیں کرتے، ہم تو وہ بھی برداشت نہیں کرتے۔ تم تو دور کی بات کرتے ہو کہ ہم اپنے گھروں میں آرام سے ہوں اور ہمارے محبوب تلواروں کے نیچے ہوں، گرفتار ہوں، اور ہم سکون سے اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس زندگی سے موت اچھی ہے، اگر محبوب گرفتار ہوں تو محب جو ہے گھر میں بیٹھا ہو۔ اس اولاد سے بے اولادی اچھی ہے کہ محبوب گرفتار ہو اور تمہاری اولاد عیاشیاں کرتی پھرے، تمہاری اولاد سکون سے بیٹھی ہو۔ کہا کہ جان تو ایک دن چلے جانی ہے، یہ ویسے بھی چلے جانی ہے اور اس طرح بھی چلے جانی ہے، لیکن وہ جان کا کیا کہنا جو جان محبوب کی جان پر چلی جائے، محبوب کی محبت پر چلی جائے۔ ہم یہاں کروڑوں روپے لگاتے ہیں اور ہر آدمی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں مکہ اور مدینہ جاتا ہے۔ اب مجھے بتائیں وہاں جا کر بھی اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع نہ ہو، وہاں جا کر بھی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی نہ ہو، تو پھر مجھے بتائیں پھر کعبہ کے چکروں کا کیا فائدہ؟ پھر صفا مروہ پر دوڑنے کا کیا فائدہ؟ یہ چکر تو ابو جہل بھی لگاتا تھا، میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ یہ بیت اللہ کے چکر ابو جہل بھی لگاتا تھا، یہ بیت اللہ کے چکر ابو لہب بھی لگاتا تھا، یہ بیت اللہ کے چکر عتبہ شیبہ بھی لگاتے تھے، لیکن چکروں میں فرق ہے۔ وہ بیت اللہ کے چکر لگاتے تھے اپنے معبودوں کو راضی کرنے کے لیے، وہ چکر لگاتے تھے اپنے بتوں کو راضی کرنے کے لیے، وہ چکر لگاتے تھے اپنے شیطانوں کو راضی کرنے کے لیے، اور وہ چکر ننگے ہو کر لگاتے تھے، برہنہ ہو کر بیت اللہ کے چکر لگاتے تھے۔ میرے محبوب نے فرمایا ہے یہ اللہ کا گھر ہے، یہ عظمت والا ہے، ہم ان کے طریقے کے مطابق چکر نہیں لگائیں گے۔ ہم جس گھر کی عظمت ہوتی ہے، جتنی عظمت ہوتی ہے اتنا اس کا ادب و احترام کیا جاتا ہے، اتنا ہی اس گھر کی جو ہے وہ اس کے ساتھ محبت کی جاتی ہے۔ تو ہم اس طریقے سے چکر لگائیں گے جس طریقے سے میرے محبوب نے لگائے ہیں، جس طریقے سے رمل میرے محبوب نے کیا ہے ہم اس طریقے سے رمل کریں گے، جس طریقے سے پتھر کو میرے محبوب نے چوما ہے۔ یہی بات تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہی تھی، فرمایا جب وہ پتھر کو چومنے لگے تو فرمایا اے پتھر میں جانتا ہوں
نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، تو کچھ نہیں کر سکتا، تو فقط ایک پتھر ہے۔ میں تمہیں کبھی نہ چومتا اگر میرے محبوب نے نہ چوما ہوتا۔ میں تو اپنے محبوب کی ادا کو اپنا رہا ہوں، اپنے محبوب کی سنت پر عمل کر رہا ہوں۔ کیوں؟ تمہیں میرے محبوب نے چوما ہے اس لیے چوم رہا ہوں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ کو مخاطب کر کے فرمایا تھا، اے بیت اللہ، میں جانتا ہوں تو ایک پتھروں کی دیوار ہے، میں جانتا ہوں تو پتھروں کا بنا ہوا ایک گھر ہے، یہ گمان نہ کرنا میں نبی تیرا طواف کر رہا ہوں۔ اے بیت اللہ جان لے، تجھ سے میرے ایک مومن کی شان زیادہ ہے، میرے ایک مومن کی شان زیادہ ہے، لیکن مومن تب ہوگا جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرے گا۔ مومن تب ہوگا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو اپنائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج پر تشریف فرما ہے، اور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ اونٹ دے کر بھیجا تھا، اور وہ ہدیہ لے کر آ رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے تشریف لے گئے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بعد میں وہ ہدیہ لے کر، نظر لے کر بیت اللہ پہنچے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ مکہ پاک جا کر ہر احرام نہیں باندھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے در دولت سے احرام باندھ لیا اور وہاں سے حج کیا۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو پتا چلا میرے محبوب نے حج ایسے فرمایا ہے، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے بھی اب احرام وہاں سے ہی باندھا، میرے محبوب نے حج ایسے کیا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم انبیاء کے بعد جن کا مقام ہے، انبیاء کے بعد سب سے افضل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات ہے۔ اگر کوئی ہل و حجت ہوتی، کوئی رخصت ہوتی، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تو سب سے بڑے ہیں، صحابہ میں سب سے عظمت والے ہیں۔ اور پھر پیدل سفر مدینہ سے مکہ تک، یہ سواریاں نہیں تھیں، یہ بسوں کا سفر نہیں تھا، پیدل سفر تھے، اونٹوں پر سوار ہو کر جاتے تھے یا پیدل چلتے تھے۔ لیکن صحابہ نے نہیں کہا کہ ہم نے صفا مروہ تو کر لیا، اب تھکاوٹ ہو گئی ہے، احرام کھول کر سو جاتے ہیں، کل ٹینڈ کروا لیں۔ 500 کلومیٹر کا سفر ہے مدینے سے مکہ تک، لیکن صحابہ نے نہیں کہا ہمیں تھکاوٹ ہو گئی، ہم کل کروائیں گے۔ کیوں؟ صحابہ کہتے تھے عمرہ وہ ہے جو اتباع رسول میں ہو۔ صحابہ سمجھتے تھے حج وہ حج ہے جو اتباع رسول میں ہو، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع نہ ہو، نہ عمرہ ہے نہ حج ہے، وہ صرف چکر ہیں، سیر تو ہو سکتی ہے، چکر تو ہو سکتے ہیں، نہ عمرہ ہو سکتا ہے نہ۔ تو ہماری محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ ہے، ہم اپنی محبت کو صحابہ کی محبت پر دیکھیں گے، پرکھیں گے۔ ہمارے لیے صحابہ کی محبت معیار محبت ہے، ہمارے لیے معیار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ جس طرح انہوں نے محبت کی ہم اسی طرح محبت کریں گے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہم سچی محبت کرنا چاہتے ہیں تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کے طریقے پر چلو، اور میرے صحابہ کے متعلق اللہ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ یہ ستارے ہیں، ان کو دیکھ کر چلو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ تو اس لیے ہمارے لیے جو محبت کا معیار ہے وہ صحابہ کی ذات ہے۔ ہماری وہی محبت سچی ہوگی جو صحابہ کی محبت پر ہوگی، جو قرآن و سنت کے معیار پر اترے گی،
جو قرآن و سنت کے معیار پر نہ ہو، چاہے پوری رات ایک پاؤں پر کھڑا ہو کر عبادت کرتا رہے، اگر دین مصطفیٰ کے مطابق نہیں، قرآن و سنت کے مطابق نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں ہے، تو وہ عبادت منہ پر مار دی جائے گی، اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگی۔ اس لیے دعا ہے رب العالمین مجھے اور آپ احباب کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔